جب عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو مصر میں ہی روک لیا اور انہیں واپس کنعان جانے نہ دیا تو یہ خبر سن کر یعقوب علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور آپ نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا جو کچھ یوں تھا: یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے عزیز مصر کی خدمت میں، اما بعد ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں کے لیے مشہور ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا بھی شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعہ میرا بھی امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی میرے غم اور تکلیف میں تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی اور نہ ہمارے اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا۔ والسلام۔ چنانچہ اس خط کو لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے اور ان کے دربار میں حاضر ہو کر انہیں حضرت یعقوب کی یہ خط دی۔ حضرت یوسف خط پڑھ کر کانپ اٹھے اور قریب تھا کہ آپ اپنے والد کی پریشانی دیکھ کر رو پڑتے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ آخر کار یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے اور کہا، نہیں، میں تمہیں اور اپنے والد کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جملہ سن کر برادران یوسف حیران ہو گئے کہ عزیز مصر ہمارے باپ کو اپنا باپ کیوں کہہ رہا ہے۔ تب ہی حضرت یوسف نے راز آشکار کیا اور فرمایا، میرے بھائیوں، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے حسد کے بنا پر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حواس باختہ ہو گئے، خوف، شرمساری اور ندامت کے احساس نے ان کی گردنیں جھکا دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی دکھائی اور درگزر سے کام لیا۔ فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں، نہ کوئی شکایت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف نے بھی پیغمبرانہ طرز پر انہیں معاف فرما دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد کے پاس لایا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیاں کھا گیا۔ میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا اور آج حضرت یوسف کی زندگی کی خوشرنجی بھی میں ہی سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، لیکن مسرت اور خوشی کا یہ عالم تھا کہ بھوک و پیاس ختم ہو گئی۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر کنعان کی سرحدوں میں داخل ہوا تو ایک معجزہ پیش آیا۔ ابھی یہودا یعقوب علیہ السلام سے کئی میل کے فاصلے پر تھا کہ خدا کے پیغمبر کو کئی میل کے دوری سے ہی یوسف کی خوشبو آ گئی اور فرمانے لگے کہ اے میرے گھر والوں، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میری عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے، وہ میرے بہت ہی قریب آ رہا ہے۔ سب لوگ کہنے لگے، واللہ آپ ابھی تک یوسف کے غم میں مبتلا ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا اور اب تو یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، اور آپ ہیں کہ یوسف کی باتیں کرتے ہی نہیں تھکتے۔ غرض یہ کہ جب یہودا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنعان میں داخل ہوئے تو انہوں نے یوسف کے حکم کے مطابق پیرہن کو حضرت یعقوب کی آنکھوں پر ڈال دیا، لہذا فوراً ہی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ حضرت یعقوب فرمانے لگے، دیکھو میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ برادران یوسف نے نہایت ہی شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے حضرت یعقوب کو سارا ماجرا بتا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب میں تمہارے لیے دعا کروں گا، بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔
बहरहाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के साथ मिस्र के लिए रवाना हुए। हजरत याकूब ने अपने घर वालों को जमा किया तो कुल 72 या 73 आदमी थे, जिनको साथ लेकर वो मिस्र के लिए रवाना हुए। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ जब मिस्र में दाखिल हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को इत्तला हुई कि उनके वालिद अपने खानदान के साथ शहर के करीब हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर निकले। जब दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे को मुद्दत दराज के बाद देखा तो मोहब्बत ने जोश मारा। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया। बाप बेटे बड़ी गर्मजोशी से मिले और खुशी के आलम में दोनों खूब रोए। हजरत यूसुफ अपने वालिद और बरादरान के साथ दरबार पहुंचे और अपने वालिद को तख्त शाही पर बिठाया। दरबार में अहले मिस्र की भीड़ लगी थी और तमाम दरबारी आपके इज्जत और एहतराम से वाकिफ थे। लिहाजा उसी वक्त तमाम दरबारी हुकूमत के दस्तूर के मुताबिक तख्त शाही के सामने ताज़ीम के लिए सजदे में गिर पड़े। मौजूदा सूरत हाल को देखकर खानदान यूसुफ ने भी यही अमल किया। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई भी सजदे में गिर पड़े। उस वक्त हजरत यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, ए अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरे बाप सूरज और मेरी वालिदा चांद हैं और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। इस वाक़े के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम का तमाम ख़ानदान मिस्र में आबाद हो गए, क्योंकि उस वक्त के फ़िरौन रयान ने इसरार के साथ ये कहा था कि तुम अपने ख़ानदान को मिस्र ही में आबाद कर लो, मैं उनको बहुत उम्दा ज़मीन दूंगा और उनकी हर तरह से इज्जत करूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस पूरे दास्तान को कुरान में अहसनुल क़सस का नाम दिया गया है, जिसमें इंसानी ज़िंदगी के तमाम बुनियादी किरदारों को इस खूबी से पेश किया गया है कि हर एक किरदार की हकीकत निखर कर सामने आ गई है। इस किस्सा में ज़िंदगी के उन तमाम मसाइल को बयान किया गया है जिनका इंसान और इंसानी मुआशरे के साथ गहरा ताल्लुक़ है। इस दास्तान में तौहीद के दलाइल, ख्वाबों की ताबीर, सियासी मसाइल, मुआशरे की पेचीदगियाँ, मुआशी इस्लाह की तदाबीर, गर्ज़ के तमाम वो उमूर जो दीन, इखलाक और दुनिया की इस्लाह में मुअस्सर साबित हो सकती हैं, बड़े उम्दगी और तसलसल के साथ इस किस्से में बयान कर दिया गया है। इस वाक़े में पढ़ने वालों के लिए सबसे अहम सबक ये है कि अल्लाह जो चाहता है हर सूरत वो होकर रहता है। इंसान अपनी तदबीरों से अल्लाह के मंसूबों और फैसलों को रोकने और बदलने में कभी कामयाब नहीं हो सकता। बेशक अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे सारी दुनिया मिलकर भी उसको जलील नहीं कर सकती, और जिसको जलील करना चाहे तो सारी दुनिया भी मिलकर उसको जिल्लत से नहीं बचा सकती।